الرحمن الرحیم الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحیات مع الظالمین الا برما. صلوات پڑھنے محمد. ایک جوان ہاسپٹلائز ہیں عباس، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو مومن و مومنات مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے خاص طور پر استاد ڈاکٹر رفیع کی شفا کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ ام یجیب کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یا اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ اس جوان کو جز الجز شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. حسینی زندگی کا طریقہ یا حسینی طرز زندگی یا حسینی لائف اسٹائل، یہ عنوان ہے ان مجالس کا، کہ جس کے سلسلے سے میں نے کل آپ کی خدمت میں تمہیدی طور پر کچھ چیزوں کو بیان کیا تھا کہ جہاں اس دنیا میں ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر ایک لینے والا دکھتا ہے، لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے کم ہیں. اور کہاں سے دیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ محدود ہے. حسینی طرز زندگی آج کی اس دنیا میں، حسینی لائف اسٹائل آج کی اس دنیا میں اس لیے ضروری ہے کہ حسین ہمیں دینا سکھاتے ہیں. حسین ہم سے کہتے ہیں کہ تم دو اور دے کر دیکھو تمہیں کتنا سکون ملتا ہے. ایک شخصیت سے شاید آپ واقف ہوں، ہندوستان کے خطیب تھے مولانا فیروز حیدر صاحب مرحوم، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافے کا سبب ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. آپ میں سے بعض لوگ اگر ان کو سنا ہوگا تو جانتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے. مجھے یہاں پر ان کی بات یاد آ رہی ہے. کہتے تھے کہ لوگوں کو کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، الگ الگ ڈشز ہوں تو کھانے میں کتنا مزہ ہے، اور کھانے کا جس کو جتنا ذائقہ چڑھتا ہے پھر وہ بہت دور تک جاتا ہے سفر کر کے کئی کلومیٹر، بلکہ بعض لوگ تو ادھر سے ادھر سرحدوں کو عبور کر جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کے فلاں جگہ پہ کھانا مثلا ایسا ہے، شہروں کو طے کرتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے مل جائے. تو الگ الگ جو ٹیسٹ جہاں پہ لگ جاتا ہے، فلاں یہ ریسٹورنٹ تو وہ چیز وہیں پہ ملے گی، تو وہ ٹیسٹ وہاں کا ہے، مخصوص ہے. ایک جوس تو اس کے لیے انسان گھر سے نکلا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ کھانے کا ذائقہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی کسی کو کھلا کے دیکھو، کھانے سے زیادہ مزہ آئے گا کھلانے میں، کھانے سے
زیادہ مزہ آئے گا کھلانے میں۔ تو جو حسینی طرز زندگی ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ یہاں پر انسان اپنے لیے نہیں سوچتا ہے، دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ اور اس کا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں اور 40 کا یہ سفر کہ پروردگار آسانیاں فراہم کرے اور یہ وبا جلد از جلد اس دنیا سے جائے اور پھر یہ سفر آغاز ہو سکے، سفر عشق حسینی۔ تو اس میں آپ جا کے دیکھیں کہ جس کو دیکھو اس کی فکر یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہر ایک دسترخوان حسین پہ ہے تو ڈھونڈتا ہے کوئی بھوکا مل جائے تو اس کا پیٹ بھر دوں، کوئی پیاسا مل جائے تو اسے پانی پلا دوں۔ یہ حسینی طرز زندگی ہے۔ اور یہ حسینی طرز زندگی کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے ہمارے وجود کا حصہ بن سکتا ہے، اور یہ کہاں سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ تم دوسروں کے لیے سوچو، تم قربانی دو، تم اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم کرو۔ ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ ہم آگے رہیں، ہمیں کچھ مل جائے، لیکن حسین انسانیت کے لیے سوچتے ہیں، انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور یہ مرحلہ کسی ایک قوم، مذہب، کسی ایک قبیلے سے نہیں ہے۔ آج حسینیت کی ضرورت ہر مذہب کے ماننے والوں کو ہے۔ جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ان کے مقابلے پر آوازیں تو بہت بلند ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی ساری آوازیں بلند ہوتی ہیں، بہت، ہر طرف ایک نعرے ہیں کہ بھئی ہاں ظلم سے مقابلہ ہونا چاہیے، ظلم سے مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن یہ آوازیں گم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس راستہ نہیں ہے۔ اور کربلا ہمیں اس منزل پر لے کے آتی ہے کہ جہاں ہم ایک زوردار ایسی آواز بلند کریں جو ہر دنیا کے، ہر سطح کے، ہر فیلڈ کے آدمی کی آواز ہو۔ توجہ کیجئے گا، ہر ایک منزل پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا حق کی بات کرتی ہے، حق کی آواز ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام جو نکل رہے ہیں تو آواز دے رہے ہیں، الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی حق پر عمل نہ ہو رہا ہو تو تم آواز اٹھاؤ، یہ حسینیت کا تم سے تقاضا ہے۔ جہاں کہیں بھی حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، جہاں کہیں پر بھی باطل کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، حسین آواز دیتے ہیں، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا۔ اس لیے کہ ایسی صورت میں کہ جہاں حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، جہاں باطل سے نہ روکا جا رہا ہو، تو ایک مومن کو حق حاصل ہے کہ وہ لقاء پروردگار کی آرزو کرے، موت کی تمنا کرے۔ اور اس سے بڑھ کر فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادًا، ایسی صورت میں کہ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے نہ روکا جا رہا ہو، حسین اپنے لیے موت کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا براما۔ اور جو ظالمین کے ساتھ زندگی ہے، حسین اس زندگی کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ یعنی حسین آواز دے رہے ہیں کہ زندگی تمہاری محدود ہو، مختصر ہو، اس کا ڈیوریشن کم ہو، کچھ سال تم جیو، لیکن کربلا کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا جیو سر اٹھا کے جیو، جتنا جیو سر اٹھا کے جیو۔ یہ حسین کے کتاب لغت میں اس زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے کہ جی رہے ہو 80 سال 90 سال لیکن گھسٹ گھسٹ کے، کہیں کوئی گھڑکیاں دے رہا ہے، کہیں کوئی ڈرا رہا ہے، کہیں کوئی ظالم ہے، کہیں کوئی ہے، کہیں کوئی ہے، اور اس کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتے، بس اس کے ظلم کو سہتے ہوئے جی رہے ہو۔ یہ جینا تمہاری نظر میں جینا ہے، حسین اسے زندگی نہیں کہتے۔ اب اس کو دیکھیں، حسین اسے زندگی نہیں کہتے۔ اور پھر حسین جو آواز دے رہے ہیں، الا ان الدئی وابن الدئی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ حسین آواز دے رہے ہیں، نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، یا تلواروں کے سائے میں آ جاؤں یا ذلتوں کو قبول کر لوں، ہیہات من الذلہ۔ حسین تلواروں کے سائے میں آ کے گردن کٹانا گوارا کرے گا، ذلتوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو حسین کی زندگی عزتوں کے ساتھ میں۔ اب ایک سوال جس کی طرف کل بھی میں نے ایک اشارہ کیا تھا اور آج کی نئی نسل کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ حسین ہمیں کیا دیتے ہیں، کربلا سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو میں نے کل بنیادی طور پر اس بات کی طرف تھوڑا سا ایک اشارہ کیا تھا۔ آج ایک منزل اور بہت حساس مرحلہ ہے، پوری توجہ چاہوں گا آپ سے کہ جو ہمیں کربلا دیتی ہے، اگر صرف اس پہ ہم غور کر لیں
تو آستانہ حسین پہ ہمارا سر جھکے گا تو پھر اٹھے گا نہیں، جو کربلا ہمیں دیتی ہے۔ اور کیا بڑی نعمت کربلا ہمیں دیتی ہے۔ جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ظلم ہوتا ہے، آج بھی نماز کے بعد کسی نے مجلس کے سلسلے سے بیان کیا کہ آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، اس میں ذرا اشارہ کریں کہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، یہاں اس نے اتنا ظلم، وہاں پہ اس کو مار دیا، یہ بم پھاڑ دیا، یہ سارے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، سارے مسائل جو جس طرح سے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے جو پہلے مسائل تھے اس کو دیکھیں، اب اس وقت جو افغانستان کے مسائل، ہر جگہ ظلم کبھی تھما نہیں ہے۔ تو یہ کبھی اس رخ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم پریشان تو بہت ہوتے ہیں، کہیں پر بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے تصویریں آتی ہیں تو دل تڑپتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو ظالم ظلم کر رہا ہے وہ بھی تو انسان ہے، جس کے گلے کو کاٹ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، تو اسے اتنی سمجھ کیوں نہیں ہے، یہ شعور کیوں نہیں ہے کہ یہ اس کے وجود میں بھی تو جان ہے، جس کے گلے کو تم کاٹ رہے ہو اس کے وجود میں بھی تو جان ہے، اس کے بھی تو گھر والے ہیں، اس کے بھی تو بچے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک منزل عزیزوں جو آپ آسانی کے ساتھ اس تک پہنچ سکتے ہیں وہ یہ کہ کہتے ہیں ہم لوگ اگر کہیں کوئی گھر میں بھی کوئی ظلم کرتا ہے، خاص طور پر گھریلو مسائل، کبھی آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، بات ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے، سارے مسائل، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی جب اپنے گھر پہ آتی ہے تو کیا باپ کے جملے ہوتے ہیں کہ وہ تمہارا شوہر پتھر دل تھا، ہسبینڈ جو ہے وہ پتھر دل تھا، سخت دل تھا، ورنہ ایسا نہیں کرتا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم کتنے پتھر دل ہو، توجہ کیجیے گا، یہ ہم کہتے ہیں، اسی پتھر دل ہونے کو پوری توجہ کیجیے گا، جواب اس بات کا ہے کہ کربلا ہمیں کیا دیتی ہے، توجہ کیجیے گا، اسی پتھر دل کی کیفیت کو جو علماء نے بیان کیا ہے، ایک عربی کا ورڈ ہے شقاوت، شقا، سخت دلی، اور اس کے مختلف معنی ہے، تھوڑی سی دیر میرے ساتھ ہیں، توجہ کیجیے گا، اس کو کہتے ہیں سختی دل کی۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشد و قسوہ، ان کا دل بہت سخت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل بہت سخت ہے، ان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دل نہیں ہوتا ان کے اندر، پھر پتھر ہو جاتا ہے، ان کا وجود پتھر ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ جو شقی کا لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں اشقیاء ان لوگوں کے لیے جو امام حسین کے مقابلے پر آئے، جو شہدائے کربلا کے مقابلے پر تھے، جو لشکر تھا شام کا، یزید کا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشقیاء، چونکہ جتنے بھی تھے اس میں سب شقی تھے، سب پتھر دل تھے۔ پتھر دل نہ ہوتے تو سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارتے، اگر پتھر دل نہ ہوتے تو ننھے علی اصغر کے گلے پہ تیر سے شعبہ، کچھ سوال نہیں اٹھتا ہے، پتھر دل تھے، شقی تھے، پوری توجہ کیجیے گا۔ اب میں شقی کے تھوڑے سے آپ کے سامنے معنی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ شقی کے سلسلے سے، شقی کون ہے، شقی کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ طباطبائی جن کی تفسیر المیزان ہے، وہ کہتے ہیں کہ شقی وہ شخص ہے، شقی کون ہوتا ہے؟ جو سخت دل ہوتا ہے، اس کا ایک مرحلہ سخت دلی ہوتا ہے، ایک منزل پر وہ سخت دل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ کسے کہا جاتا ہے کہ شقی ہے ایک انسان؟ صرف پتھر دل انسان کو نہیں، یہ تو اس کا ایک مرحلہ ہے، ایک اسٹیپ ہے کہ جہاں پہ دل پتھر ہو جاتا ہے، اس کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسان شقی بنتا ہے۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں شقی وہ شخص ہے کہ جس کے پاس جو بھی خیر ہے اس دنیا میں، اچھائیاں ہیں، ان سے اس کا تعلق نہ ہو، اچھائیوں کی طرف وہ نہ بڑھے اور برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شقاوت جو ہے سعادت کے مقابلے پر ہے۔ سعادت کیا ہے؟ یعنی کامیابی، پوری توجہ کیجیے گا، سعادت یعنی کامیابی۔ ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، سعادت یعنی کامیابی۔ کامیابی کہاں ملتی ہے؟ جہاں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، یہ اس کی ایک اسٹیج ہے۔ اس کے بعد جہاں بندگی کے تقاضوں کو انسان پورا کرتا ہے، دین کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ سعادت مند ہے۔ اسی کو ایک اور شخصیت ہے آیت اللہ مجتہدی تہرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اور آسان الفاظ میں بیان کیا کہ شقی اور سعادت مند انسان اور شقاوت کو اور سعادت کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ ایک انسان اگر اچھے کام کو کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائے تو یہ سعید ہے، اسے سعادت مند کہا جائے گا، یہ سعید ہے، یہ کامیاب ہے۔
یہ شقی نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان غلط کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر نماز کی حالت میں کسی کو موت آ جائے تو یہ سعید ہے, یہ شقی نہیں ہے. لیکن چوری کر رہا ہے اگر ایک انسان, کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے اور مر جائے تو یہ شقی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی سانسیں کہاں پر ختم ہو رہی ہیں؟ اگر اچھائی پہ ختم ہو رہی ہیں تو سعید ہے, اور اگر برائی پہ جا کے ختم ہو رہی ہیں تو شقی ہے. پوری توجہ کیجیے گا. اب ایک اور شخصیت ہے آیت اللہ نراقی. ان 3 شخصیتوں کی باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں, پوری توجہ کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ شقی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک وجود کے اندر جس کے برائیاں ہوں, جو اچھائیوں سے بھاگتا ہو, اور اس کے بعد وہ اب سعید کو اس کے مقابل کے اس سے اپوزٹ جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو واضح کرتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ سعید انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کامیابیوں کے راستے کو چھوڑتا نہیں ہے. اگر وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے, لوگ اسے تانا دیتے ہیں تو چھوڑتا نہیں اچھائی کو. مثال کے طور پر صبح نماز میں آنے لگا ایک انسان جو نمازی نہیں تھا, نماز میں آنے لگا. کچھ لوگوں نے دیکھا, ارے بھائی آج کل تو صبح میں جانے لگے, تو کہتا ہے لوگ میرے مذاق بنانا چھوڑو. تو یہ سعید ایسا کام نہیں کرتا, شقی چھوڑ دیتا ہے. توجہ کیجیے گا, سعید ایسا کام نہیں کرتا. کوئی لوگوں کے لیے اچھا کام کرنا شروع کیا, چیریٹی کی کچھ کیا, لوگوں کی مدد کرنا شروع کی. کچھ لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیے, کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی انہوں نے کھانے پینے کا دھندا بنا لیا ہے. اس نے کہا بھائی ابھی تک میں کر رہا تھا, اب نہیں کروں گا چونکہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. تو سعید کبھی بھی ان سب باتوں کو سن کے جو لوگ کہتے ہیں اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتا. پوری توجہ کیجیے گا, وہ بدلتا نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے سعید. اب اگر ہم تلاش کریں, پوری توجہ کیجیے گا, اگر ہم اب ڈھونڈنا چاہیں, اگر اب ہم تلاش کرنا چاہیں, ڈھونڈنا چاہیں کہ سعید کون ہے اور شقی کون ہے, تو ایک حدیث ہے, پوری توجہ, وہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ کون شقی ہے کون سعید ہے. اب حدیث کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد پر. اتنی پوری وضاحت کے بعد پوری توجہ کیجئے گا کہ بی بی نے بیان کیا کہ کون کامیاب ہے, اور آسان الفاظ آپ کے لیے بیان کر دوں, شقی وہ ہے جو ناکام ہے, جسے کوئی کامیابی نہیں ملی, اور سعید کون ہے جو کامیاب ہے, سعادت مند کون ہے جو کامیاب ہے, شقاوت مند کون ہے جو ناکام ہے. اب بی بی نے کامیابی اور ناکامی کے معیار کو بیان کیا. بی بی آواز دیتی ہیں, ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد موتہ, ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علیا فی حیاتہ و بعد موتہ. بیان کیا کہ شقاوت کو, بیان کیا کہ سعادت کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مت ڈھونڈنا. میں ایک معیار بتائے دیتی ہوں, سعید وہ ہے, کامیاب وہ ہے جو علی سے محبت کرے, اور ناکام وہ ہے جو علی سے نفرت کرے. ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد موتہ, ان الشقی کل الشقی من ابغض علیا فی حیاتہ و بعد موتہ. شقی وہ ہے جو علی سے نفرت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں سے علی کی نفرتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں سے انسان اچھائیوں سے دور بھاگتا ہے, اور جہاں علی کی محبت آتی ہے اس کا مطلب اچھائیاں اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. اب پوری توجہ, جہاں سے میں نے سوال قائم کیا تھا کہ کربلا ہمیں کیا دیتی ہے, کربلا ہمیں سعادت مند بناتی ہے, ہمیں کامیاب بناتی ہے, ہمیں سعید بناتی ہے, ہمیں شقی بنانے سے روکتی ہے. کیسے مولانا؟ یہ تو ایک نعرے والی بات ہو گئی کہ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث ہے. حدیث میں معصوم نے اس بات کو بیان کیا کہ شقاوت کہاں سے آتی ہے. ان علامت الشقا اربعۃ. ہم کیسے پہچانے کہ کوئی انسان شقی ہے؟ توجہ کیجئے گا, کیسے پہچانے کہ ایک انسان یہ شقی ہے؟ ایک منزل تو محبت علی کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے, ایک معیار جو بی بی نے دیا. دوسری منزل, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ محبت کا دعویٰ ہو, حقیقی محبت نہ ہو, کیسے پتا چلے گا؟ کہا عمل سے پتا چلے گا. تو معصوم نے جس چیز کو بیان کیا کہ من علامات الشقا, جو شقاوت کی, ناکامیوں کی, سخت دلی کی, پتھر بن جانے کی علامتیں ہیں, ان میں سے ایک علامت جمود العین, انسان کی آنکھوں کا خشک ہو جانا. کہ جہاں پر انسان شقی ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. اب اگر مجھے دیکھنا ہے کہ میں شقی ہوں کہ سعید ہوں,
تو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر اگر ظلم ہوتا ہے آنسو بہتے ہیں کہ نہیں بہتے ہیں. غم حسین کا تذکرہ ہوتا ہے, کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے, آنسو بہتے ہیں کہ نہیں بہتے ہیں. ایک علامت جمود العین. دوسری قسوۃ القلب, وہی بیان کیا, دل کا سخت ہو جانا دوسری علامت. تیسری علامت الاصرار علی الذنب, گناہوں کے اوپر مسلسل اصرار, گناہوں کے اوپر مسلسل اصرار. اور اس کے بعد چوتھی چیز وشدت الحرص فی طلب الدنیا, دنیا کی طلب میں انسان کے وجود کے اندر لالچ کا جاگ جانا. دنیا طلب کرتا جاتا ہے لیکن اس کی شدت حرص بڑھتی چلی جاتی ہے. اب پوری توجہ کیجئے گا, کربلا ہمیں کیا دیتی ہے؟ کربلا ہمارے دل کو سخت ہونے سے روکتی ہے, اس لیے کہ ہر ایک جگہ پر جا کے دیکھیں, کوئی بھی قوم ہو, کسی بھی منزل پر ہو, اس کو ایک ساتھ گریا کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یہ صرف کربلا ہے. فرش عزا پر آ جاؤ, کسی کی آنکھ بھی خشک نہیں ملے گی, ہر ایک کا آنسو بتائے گا. شقی کوئی اور ہوگا. ہم حسین کے درس میں آتے ہیں, حسین کی فرش عزا پر پروان چلتے ہیں, ہمارے آنسو یہ بتا رہے ہیں کہ شقاوتوں سے ہمیں بیر ہے, ہم ظلم کے خلاف ہیں, مظلوم کے ہمراہ ہیں. کم سے کم لبیک یا حسین کی آواز تو بآواز بلند بلند کریں اس بچے کی آواز پر. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ آپ دیکھیں, یہ جواب ہے کہ کربلا کیا دیتی ہے. دل یہاں پر جب نرم ہو جاتا ہے, بہت بڑی بات ہے, دل جب نرم ہو جاتا ہے تو مسائل حل ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر فکر کربلا ہے, جہاں پر ذکر کربلا ہے, جہاں پر ذکر حسین ہے, تو آپ نہیں دیکھیں گے کوئی کربلائی کسی کے گلے پر چاقو پھیر رہا ہے اور کلپ بنا رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے اور ڈال رہا ہے, نہیں دکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین دلوں کو نرم کرتے ہیں. اور علامت شقاوت کیا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علامت شقاوت, ناکامی, بدبختی, کہ جہاں پر انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے, وہ ایک علامت یہ ہے جمود العین. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ حسین آنکھوں کو خشک نہیں ہونے دیتے, حسین آنکھوں کو خشک نہیں ہونے دیتے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. جہاں یہ مشکل پائی جاتی ہے ان سے پوچھیں. کسی نے ہمارے شہر بمبئی میں ایک بہت ایک مومن انسان ہے, ایک اچھا ایک جوان, اس نے آ کے اپنی مشکل جو بیان کی تو میں حیران رہ گیا. وہ مشکل یہ تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ میں کیا کروں, سخت مصائب ہو جاتے ہیں, میرے آنسو نہیں نکلتے. دل میں تکلیف ہوتی ہے, درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, لیکن آنسو نہیں نکلتے. یہ بہت سخت ہے کہ پروردگار کسی سے اس کے آنسوؤں کو چھین لے, پروردگار کسی سے اس کے آنسوؤں کو چھین لے. تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس بات کا کہ دل سختی کی طرف جا رہا ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں فرش عزا کو سجایا جاتا ہے. فرش عزا تو بہت دور کی بات ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے منہ میں جو خاک جاتی ہے وہ خاک کربلا ہے, کہ بڑا ہو کے یہ سخت دل نہ بن جائے. لیکن جب ہم راہ حسین کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر سختیاں ہیں, پھر مصیبتیں ہیں, پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جو آج کی جو میری گفتگو ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ کربلا ہمیں کیا دیتی ہے. کربلا ہمارے دل پر کنٹرول کرتی ہے, اور سارے مسائل دل جہاں پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہیں سے پیدا ہوتے ہیں, وہیں سے مشکلیں ہیں. اور انشاءاللہ اس کو میں آگے عرض کروں گا. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کربلا بدل دیتی ہے, تبدیل کر دیتی ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں میں آلودہ, لیکن حسین نے جب اس دل کو اپنے ہاتھوں میں لیا پھر سب کچھ بدل کے رہ گیا, سب کچھ بدل گیا. اور پوری توجہ کیجئے گا جس بات کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ایک شخصیت ہے علی گندابی, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر باقاعدہ مووی بنی ہے, فلم بنی ہے, اور اتھینٹک ایک یہ واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں شہروں میں, وہ غلط لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, دوستوں کی اچھی گیدرنگ نہیں ہوتی ہے تو بدماشوں کی طرح ہو جاتے ہیں. ہر بات کو زور زبردستی, گھر سے شروع ہوتا ہے معاملہ, گھر سے, کبھی ماں کے ساتھ زور زبردستی, کبھی باپ کے ساتھ, اور یہاں سے نکلتے نکلتے پھر وہی چیز محلے میں آ جاتی ہے.
جب کنٹرول ماں باپ نہیں کرتے ہیں تو اب وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے ہمارا گھر ہے اس طریقے سے ہمارا محلہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ایسے ہی باتیں کرتا ہے، اور جو اس کے سامنے آتا ہے کبھی اس کا سر پھوڑے گا، کبھی ہاتھ توڑے گا، یہ بھائی بن جاتا ہے آج کل کی لینگویج میں اگر کہا جائے، جسے بدماش کہا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک شخص تھا، توجہ کیجیے گا کہ کس طرح سے حسین جب اپنے ہاتھوں میں دل کو لے لیتے ہیں تو کس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسے بیان کرنا ہے کہ کربلا ہمیں کیا دیتی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے جو کربلا ہمیں دے رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ کہ کربلا دل کو نرم کرتی ہے، ہمارے آنسوؤں کو خشک نہیں ہونے دیتی کربلا، اور جب آنسو خشک نہیں ہوتے ہیں تو انسان اگر گناہوں میں آلودہ ہوتا ہے تو آنسوؤں کے ساتھ رو رو کے جب رب سے دعا کرتا ہے تو عرش الہی کانپتا ہے۔ اگر وہ خاص طور پر کسی کے لیے دعا کر رہا ہو کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اس کے لیے حدیث ہے، اور بہت عجیب حدیث ہے کہ ایاک والظلم من لیس لہ ناصرا الا اللہ، اس پر ظلم کرنے سے بچو جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ کربلا بتاتی ہے، آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ تو ایک جو شخصیت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علی گندابی ایک شخص تھا جو اسی طرح کے کاموں میں مشغول ہوا کرتا تھا، اور چونکہ محرم کا آغاز ہے، پوری توجہ، یہی محرم کا آغاز تھا، محرم کا چاند نمودار ہوا، اور اس نے اس پہ کوئی توجہ، کوئی فکر نہیں کہ کیا ہے، محرم ہے یا کیا ہے، لوگ کالے کپڑے پہنے ہیں کیوں ہیں، کوئی اپنی انہی سب شرارتوں میں مشغول، اپنے دوستوں کو بلایا، شراب کباب یہ سب اس طرح سے۔ ایک ذاکر ہیں شیخ حسن، وہ کہیں مجلس کے لیے ان کا کہیں جانا ہوا تو ایک دیہات میں پہنچے جہاں پر یہ رہتا تھا علی گندابی۔ اس دیہات میں جب یہ پہنچے تو مجلس کو انہوں نے خطاب کرنا تھا، مجلس کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد اب رات ہونے لگی تھی۔ آج کل کا زمانہ نہیں تھا، لوگ رات ہونے سے پہلے اپنے گھر جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور شام سرے شام اپنے گھر پہنچ جائیں تو گھر والے بھی کہتے تھے کہ ہاں، ورنہ راستے میں چور اچکے ڈاکو سارے مسائل ہوا کرتے تھے، لوگ چھین لیا کرتے تھے، ساز و سامان چھین لیتے تھے، انسان کو اذیت پہنچاتے تھے، یہ سارے مسائل۔ تو رات جب ہونے لگی تو اب انہوں نے سوچا کہ اب اتنی رات میں اگر میں نکلوں گا، کیونکہ اس وقت اس طرح سے گاڑیاں نہیں تھیں، ظاہر ہے کہ گھوڑا ہے یا خچر ہے، اس کے ذریعے سے جانا ہے۔ اب رات کی جب تاریکی ہونے لگی اور رات کے سائے جب آنے لگے تو یہ پریشان ہوئے کہ کیسے جاؤں گا، وہ رک گئے۔ جب رک گئے تو کسی جگہ پر گاؤں میں چل رہے تھے کہ علی گندابی نے ان کو دیکھ لیا، کہا وہیں ٹھہر جاؤ جہاں پر تم ہو، کون ہو تم؟ بتایا کہ میں ذاکر حسین ہوں، حسین کا ذکر کرتا ہوں۔ اب سنیں، یہ کبھی کبھی آج کی اس دنیا میں بھی اسی فرش ازا پر تربیت پانے والے جب ذرا سا ذہنی طور پر کہیں ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جو دنیا کو نہیں دیکھا ہے تو مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، وہی ساری باتیں کرتے ہیں جو منحرف لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا اس نے کہا کہ کیا تم مجلس کرتے ہو، صبح مجلس، شام مجلس، آج مجلس، کل مجلس، یہ کیا مجلس ہے؟ تو ایک مرتبہ اس ذاکر حسین نے سر کو جھکا کے کہا کہ علی گندابی تمہیں پتہ نہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، محرم کا چاند نکل گیا ہے۔ اور اس انداز سے کہا کہ اچانک اس کے دل کے اندر ایک کیفیت آئی، سر کو جھکا لیا، جھکانے کے بعد زار زار آنکھوں سے آنسو، افسوس، محرم کا چاند نکل آیا، میں نے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا، میں جس طرح سے بدماشی کر رہا ہوں اسی طرح سے کر رہا ہوں، مجھے خبر بھی نہیں ہے، اتنی تاریکی میں چلا گیا میں، اتنا آلودہ ہو گیا، اتنا نجس ہو گیا میں۔ کہتے ہیں کہ نقل کیا ہے اس واقعے کو، جو تفسیر المیزان کا جو جنہوں نے ترجمہ کیا ہے محمد باقر موسوی، انہوں نے بھی نقل کیا ہے اس کو، توجہ کیجئے گا آپ۔ اب یہاں پر ملتا ہے کہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور ان سے کہا کہ شیخ حسن بعد میں جانا، جہاں پر بھی تمہیں جانا ہو، پہلے ذکر حسین کی مجلس میرے سامنے ہو، پہلے ذکر حسین کی مجلس۔ کہتے ہیں کہ تمہیں مجلس پڑھنا ہوگی، کہا کہ سامعین نہیں ہے، کہا میں اکیلا ہوں، میرے لیے پڑھو۔ ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کی، مصائب، ہاتھوں کو جوڑا، مصائب باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت عباس کے پڑھو، حضرت عباس کے مصائب، کہا وہ پڑھو مصائب کہ جہاں عباس علم لے کے گئے اور واپس نہ آئے، کہا وہ مصائب پڑھو، وہ مصائب اور گریے کی آوازیں بلند علی گندابی کی۔ اس کے بعد زارو قطار روتے روتے ہاتھوں کو جوڑ کے ذاکر سے کہتا ہے کہ ذاکر یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نجف کا رخ کرو، میری زبان گناہوں میں آلودہ ہے،
میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن تم نے ذکر حسین کیا ہے، نجف کرو اور مولا سے کہو کہ اب علی گندابی بدل گیا ہے، حسین نے اسے بدل دیا ہے، اب زندگی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو غلطیاں کی تھیں اب اسے انجام نہیں دوں گا، میں توبہ کر کے آپ کے در پہ واپس آ رہا ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور میں آیا تو میں نے سوچا کہ لوگوں سے بتاؤں کہ وہ جو علی گندابی جو بدماش تھا، آج ذکر حسین کی دولت کے سبب وہ تبدیل ہو گیا، بدل گیا، حر کی طرح ہو گیا، آزاد ہو گیا، ابھی تک غلام تھا اب آزاد ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ علی گندابی کتنا اس طرح سے بدماشی کیا کرتا تھا، کتنا برا انسان تھا، اچھا انسان ہو گیا، چلو اس کے گھر پہ چلتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ گھر پہ پہنچے، گھر پہ دق الباب کیا تو اب کوئی آواز نہیں آئی، زوجہ دروازے کی آڑ میں آ کے پوچھتی کیا ہے؟ کہا کہ میں ذاکر حسین ہوں اور اس طرح سے علی گندابی سے ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں، بہت سارے لوگ اس دیہات کے تھے کہ مبارکباد پیش کریں کہ تم اچھے انسان بن گئے ہو۔ کہا لیکن علی گندابی تو ہے نہیں، کہاں گیا؟ کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کہاں گیا، لیکن اس نے کہا کہ کچھ میرے کپڑے تیار کر دو، اور کپڑے تیار کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے اتنا پوچھا تھا کہ تمہارا کہاں کا سفر ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ حسین کے علاوہ میری کون سی پناہ گاہ ہے جہاں میں جاؤں گا؟ یہ صرف حسین ہے، حسین کے علاوہ کون سی پناہ گاہ ہے کہ جہاں میں جاؤں گا؟ اور اس کے بعد کی کیفیت عزیزوں، اس منزل کو آپ دیکھیں، اس کے بعد کی کیفیت کے بہت مختصر کر رہا ہوں۔ پہنچا حرم امیر المومنین میں، کربلا کے بعد، کربلا میں کچھ دن رہا، اس کے بعد حرم امیر المومنین میں مرزا شیرازی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اب اس واقعے کے اندر ملتا ہے کہ مرزا شیرازی کے ساتھ ساتھ ہمراہ جو شخص ہمیشہ ساتھ ساتھ دکھتا تھا یہی علی گندابی تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا ہر وقت، یہاں تک کہ اگر کبھی دیر ہو جاتی تھی تو مرزا شیرازی اس کا انتظار کرتے تھے کہ آ جائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے بیچ میں ایسا ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا مرزا شیرازی کسی کی نماز جنازہ پڑھانی ہے تو آپ پڑھا دیں گے؟ انہوں نے کہا ایسا ہے، یہ بین الصلاتین، دو نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں پڑھا دوں گا۔ کہا قبر وغیرہ بالکل تیار ہے؟ کہا مشکل نہیں ہے، میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں نماز جنازہ اس کی پڑھا دوں گا جو بھی شخص ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اس منزل پر جب ظہر کی نماز ختم ہوئی ہے، جہاں پر ظہر کی نماز ختم ہوئی تو ظاہراً کسی عالم دین کا جنازہ تھا، لوگوں نے جب جنازے کو اتارنا چاہا اور کہ لے کے آئیں اور نماز جنازہ کے لیے آمادہ کریں رکھیں، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حرکت ہوئی۔ جب کچھ حرکت ہوئی تو محسوس کیا کہ گویا دوبارہ سے ان کے وجود کے اندر زندگی آ گئی ہے، تو کہا کہ ارے یہ تو زندہ ہیں۔ تو بہرحال سب نے صلوات بھیجی اور درود، چلے بہت اچھا ہوا کہ یہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن قبر چونکہ کھد چکی تھی، توجہ کیجیے گا، قبر چونکہ کھد چکی تھی تو لوگوں نے کہا کہ قبر بند کر دیں، تو مرزا شیرازی نے کہا نہیں، خدا کی کوئی مصلحت ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ عصر کی نماز ادھر ختم ہوئی اور علی گندابی کا سر سجدے میں ہے، اب جو اٹھ کے دیکھا، ہلایا شانے کو، تو اب علی گندابی اس دنیا میں نہیں ہے۔ مرزا شیرازی نے کیا کہا؟ کہا تمہیں پتا علی گندابی نے کیا اس سجدے میں سر کو رکھ کے کہا؟ سر کو سجدے میں رکھ کے علی گندابی نے کہا کہ مولا امیر المومنین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کا غم منایا ہے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے اپنی زندگی کی ڈگر کو میں نے بدل دیا، کیا مولا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جوار میں مجھے دفن ہونا نصیب ہو جائے؟ اور اسی بات پر مولا نے اجابت کی اس کی دعا، اور سر کو سجدے میں جب اٹھایا، سر کو سجدے سے جب اٹھایا گیا تو اب علی گندابی کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تو اس طرح سے حسین لوگوں کو بدل دیتے ہیں، اس طرح سے جب لوگ آتے ہیں در حسین پر تو حسین کس طرح سے انہیں حر بنا دیتے ہیں، کس طرح سے حسین انسان کو اس منزل پر لے کے چلے جاتے ہیں کہ جہاں انسان آلودگیوں سے نکل کر پاکیزہ بن جاتا ہے۔ عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو ختم کر دیا، یہی حسین کربلا کی طرف رواں دواں تھے اور یہی آج کی تاریخ تھی۔ عزیزو، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے ہیں، آج پہلی محرم کی تاریخ گزر گئی، کل کا جو مرحلہ ہے اور جو صبح آئے گی وہ منزل ہے کہ حسین نے زمین کربلا پہ قدم رکھا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ زمین کربلا پہ قدم رکھا ہے، لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی ام کلثوم کے دل سے پوچھے، کوئی رباب کے دل سے پوچھے، کوئی ام لیلہ کے دل سے پوچھے، کوئی ام فروا سے پوچھے کہ کربلا کی زمین پر جب قدم پہنچے ہیں تو کیسا احساس ہوا ہے۔
ہاں عزیزوں، حسین چل رہے ہیں کربلا کی منزلوں میں، نزدیک ہو رہے ہیں کہ ایک مقام پر رہوار چلتے چلتے رک گیا، رہوار ٹھہر گیا۔ حسین نے گھوڑوں کو بدلنا چاہا لیکن کوئی رہوار آگے نہیں بڑھتا، تو اس منزل پر لوگوں کو بلایا کہ اس علاقے کے لوگوں کو بلایا جائے، اس قریے کے لوگوں کو بلایا جائے۔ اب جو بلایا، جو ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے آ کے امام علیہ السلام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، مولا فرمائیے، کہا یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم آئے ہیں؟ رہوار آگے نہیں بڑھتا، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کہاں ہم آ گئے؟ تو اس نے آواز دی، مولا یقال لہا نینوا، اور بھی کوئی نام ہے، یقال لہا شاط الفرات، مولا اسے نینوا کہتے ہیں، مولا اسے شاط الفرات کہتے ہیں، یقال لہا غازریہ، اسے غازریہ بھی کہا جاتا ہے، اور بھی کوئی نام ہے۔ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہا یقال لہا کرب و بلا، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ آواز دی سر کو جھکا کے امام حسین نے، اعوذ باللہ من کرب و بلا، ہاں ہونا محل قتالنا، ہاں ہونا مسفک دمائنا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حسین کا خون بہے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ زہرا کا چمن اجڑ جائے گا۔ اس منزل پر عزیزو ایک نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ امام حسین کو تو پتا ہے نا کہ کس جگہ پر آ رہے ہیں، کربلا کی سرزمین حسین واقف ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کربلا میں شہید ہونا ہے۔ وعدہ کیا ہے حسین نے اپنے نانا سے کہ آپ کے دین کو بچاؤں گا قربان ہو کر، لیکن یہ بار بار حسین اس طرح سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ کیا حسین کو نہیں پتا تھا؟ بس جو ایک منزل ہے، جب کبھی ہم نے دیکھا ہے آج بھی اس دنیا میں کہیں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو باپ کو فوراً خبر نہیں سنا دیتے ہیں کہ تمہارا جوان بیٹا مر گیا، نہیں، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے خبر دی جاتی ہے۔ عزیزو، کسی کا کوئی عزیز دوست اس دنیا سے چلا جائے فوراً نہیں کہا جاتا، آہستہ آہستہ۔ شاید حسین سوچ رہے ہوں کہ زینب کربلا میں آئی ہے اور میرے بعد تنہائیوں کا سفر زینب کو کرنا ہے، اگر ایک دم سے زینب کو پتا چلا یہ کربلا ہے تو اتنا آہستہ آہستہ کہ زینب کا دل آمادہ ہو جائے۔ بس یہ تو ختم کر دیا، دو جملے، زینب کا دل آمادہ ہو جائے۔ لیکن میں کہوں گا مولا مولا، ارے زینب کے دل سے پوچھئے، آپ آج 2 محرم کو جب کربلا میں اترے ہیں، عرض کربلا پر، تو کس طرح سے اترے ہیں؟ اس طرح سے اترے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوان ہیں، اہل حرم کو اتارا گیا ہے، اور جب جناب زینب کی ہماری کے پاس آئے ہیں تو ادھر سے عباس دوڑے ہیں، ادھر سے اکبر، ادھر سے قاسم، ارے سب نے اپنے حلقے میں لیا ہے۔ عباس نے بازو کو تھاما ہوگا، قاسم آگے بڑے ہوں گے، ارے سب لے کے آئے ہوں گے۔ یہ زینب ہے جو 2 محرم کو ارے کربلا کے مقتل میں سرزمین کربلا پہ قدم رکھ رہی ہے۔ ارے ہائے بعد شہادت حسین، ارے 11 محرم کو کیا زینب کو یاد نہ آیا ہوگا؟ ارے شاید یہی وجہ ہے کہ فرات کا رخ کیا۔ اے میرے ماجا عباس، اے میرے آقا حسین، اے میرے بھائی، ارے 2 محرم کا وہ وقت یاد ہے جب زمین کربلا پہ پہنچے تھے، ہر ایک آگے آ گیا تھا، ہر ایک جھرمٹ میں لے کے سب نے مجھے اتارا تھا، اب زینب اکیلی ہے، ہر ایک کو سوار کرا دیا۔ نظر یمیناً و شمالا، اب نہ اکبر ہے، نہ عباس، نہ محمد، نہ قاسم۔ فرات کا رخ کیا، بھیا اپنی بہن کو سوار نہ کراؤ گے؟ ارے شاید طلب کے آواز دی ہو، اے بھیا ارے تمہارے بازو کٹ گئے، ارے مجھے پتا ہے، لیکن مجھے یاد ہے جب یہ بازو تھے کس طرح سے زینب کے محافظ تھے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام